بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 135 عن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقی اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وآمن بالبعث والحساب دخل الجنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 136 عن ام الدرداء رضی اللہ عنہ قالت قلت لأبي الدرداء ألا تبتغي لأزيافك ما يبتغي الرجال لأزيافهم؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كؤودة لا يجاوزها المثقلون فأحب أن أتخصص لتلك العقبة۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں جمع کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں۔ حدیث نمبر 137 یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے، یعنی آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ ان سے عرض کیا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔